بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ حماس کی صورتحال آپ نے بے شمار لوگوں کے ویلاگ دیکھ لیے ہوں گے، انفارمیشن آ گئی ہوگی آپ کے پاس، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں، بالکل ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور جو کیپٹیوز ان کے پاس اسرائیلی موجود ہیں، جو کچھ مر چکے ہیں، کچھ زندہ ہیں، 21-22 کے قریب، وہ ان کو چھوڑنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے یہی دھمکی دی ہے حماس کو، اور حماس نے سیاسی طور پر سفارتکاری کی زبان میں استعمال کرتے ہوئے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ اس نے قطر اور مصر کے حوالے سے جو پیغام دینا تھا صدر ٹرمپ کو دے دیا ہے۔ اب ٹرمپ صاحب جو ہیں جیسے چاہتے ہیں کہ واقعی ان کی سیف ریٹرن ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اور کسی بھی قسم کی اگر بریچ آف ٹرسٹ ہوگا، بریچ آف کانفیڈنس ہوگا، بریچ آف کمٹمنٹ ہوگا، پرومس کی کو توڑا جائے گا، تو اس کے نتیجے میں پھر حماس آزاد ہے۔ وہ یہ کہتے جی کہ ہم حماس کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اسرائیل کو اگر اسٹیٹس دیا ہے آپ نے، دنیا تو اس کو نہیں مانتی نا، اتنے بھی ممالک اس کو ابھی تک انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، کیونکہ جس ریاست کی جو فاؤنڈیشن ہے وہی اللیجیٹمیٹ ہو تو الٹیمیٹلی وہ جو اس کے اقدامات ہوں گے وہ بھی غلط اور غیر قانونی ہوں گے، ان لافل ہوں گے، ان کانسٹیٹیوشن ہوں گے، امورل ہوں گے، ان ایتھیکل ہوں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ حماس اپنی جگہ موجود ہے، مذاکرات آگے ہوں گے۔ انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے، ڈیڈ لائن بڑھائی گئی ہے حماس کے کہنے پر، نہیں تو اتوار کی شام کو 6-7 بجے تک انہوں نے ٹائم دیا تھا اپنا۔ اس وقت تک اگر نہیں ہوگا تو ان کو دوزخ کا وہ مزہ چکھایا جائے گا جو انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ اس قسم کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کس کو؟ حماس کو، مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو۔ کوئی بات نہیں کر رہا کہ 75,000 آپ کے تو جتنے بھی بندے مرے تھے، ٹھیک ہے، حماس کے ہاتھوں مر گئے اسرائیلی، ان کے اور اسرائیلیوں کے ہاتھوں جو اتنے بندے جہاں بحق ہو چکے ہیں، ان کا کوئی حساب نہیں لیتا، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ٹونی بلیئر کو آپ لے کر آ رہے ہیں درمیان میں۔ ٹونی بلیئر نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا، عراقیوں کے قتل کا موجب بنا ہے ٹونی بلیئر، برطانوی وزیر اعظم۔ اس کی تصویریں میں ریلیز کر رہا ہوں، آپ دیکھیے گا، مختلف موقع پر مختلف تصاویر ہیں اس کی۔ اس بندے کو کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ حماس نے تو نہیں کہا کہ اس کو آپ لگائیں آگے، وہ اس کی گورنمنٹ۔ حماس کہتا ہے کہ حماس آرگنائزیشن کا کہنا یہ ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی آؤٹ سائڈر نہیں ہوگا، یا تو فلسطین کے لوگ ہوں گے یا اسرائیل کے لوگ ہوں گے۔ اگر نیگوشیٹر کوئی موجود ہیں تو ان کو نیوٹرل اور غیر جانبدار فیصلہ کرنا چاہیے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی صاحب، امیر خان متقی، دہلی کے دورے پر، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز یقیناً دیکھ رہی ہوں گی کہ افغانستان جو ہے وہ کیا کچھ کرنا چاہتا ہے، اور یہ کچھ ایزی گوئنگ نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایزی گوئنگ ہے تو ٹرمپ نے جو ہے اپنے مفاد کی خاطر، اونلی اس کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ، فائنینشیل ٹائم کی خبر جو ہے اس کو یا تو آپ کنٹراڈکٹ کر دیں۔ وزیر خارجہ صاحب جو ہیں بہت ہی ایکٹیو ہیں۔ کل قومی اسمبلی میں آپ نے ان کے ڈرامے بازی دیکھ لی ہے، کس قسم کی ڈرامے بازی ہے۔ وہ تو کشمیریوں نے ان کی ہوا نکال دی اسلام آباد حکومت کی، اور وہ جو بریگیڈیئر صاحب آئے تھے، فائق صاحب، اور پھر فرنٹیئر کانسٹیبلری جو بھی ہے، فیڈرل کانسٹیبلری، انہوں نے جو فائرنگ کی ہے، پولیس نے فائرنگ کی۔ اسلام آباد سے بھیجے جا رہے ہیں آپ، اسلام آباد کی پنجابی فوج ہے، پنجابی پولیس ہے، اسلام آباد کی پنجابی پولیس ہے۔ اس نے کشمیریوں کو اس نے ایسے ہی سمجھا کہ جیسے لاہور میں آپ نے اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں عمران خان کے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے۔ ان کے گھروں میں نہ عزت کا پاس ہے، نہ چار دیواری کا پاس ہے۔ آپ نے سمجھا یہ کشمیری بھی کچھ نہیں بولیں گے، انہوں نے تو آپ کی پتلونیں اوپر سکھا دی، پہاڑیوں پہ ڈال دی۔ آپ کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، کہیں یہ کیس نہ بن جائے اپنا ریفرنس کے لیے آئندہ پاکستان کے عوام کے لیے۔ خطرناک صورت ہے۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ لوگ کٹھمنڈو کو، ڈھاکہ کو، کولمبو کو، جکارتہ کو بھول جائیں گے، کیونکہ عوام بفرے ہوئے ہیں۔ یہ جو مفادات آپ نے کاٹے ہیں نا کہ جی 53 سیٹوں میں سے 34 منسٹر، 44 کے قریب آپ کے ایڈوائزر تھے منسٹرس۔ اس ملک میں یہی ہو رہا ہے، بلوچستان میں یہی ہوتا ہے۔ بلوچستان میں آلموسٹ ایوری بڈی از منسٹر، ایوری بڈی از ایڈوائزر ان دی اسمبلی۔ یہی حال پاکستان کی قومی اسمبلی کا ہے۔ دبا کے تینوں یعنی پارٹیوں نے موجیں لگائی ہوئی ہیں، پیچھے پی ڈی ایم کی 12 پارٹیوں نے موجیں لگائی ہوئی تھی،
ان کی تو عید آئی ہوئی تھی، عید بقرہ عید سب کچھ آیا ہوا، اکٹھے آیا ہوا تھا. ایوری تھنگ یو آر میکنگ ایوری پاسبل فیسلٹیز فار دیم. تو وہاں کے کشمیری رہنماؤں نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ جتنے بھی سیکرٹریز اور آفیسرز ہیں ان کے کرٹیلمنٹ ہوگی بینیفٹ کی، تمام مفاد جتنے بھی اٹھا رہے ہیں یہ کم ہوں گے. پاکستان سے بھی جاتے ہیں بہت سارے لوگ وہاں پر نا، سیکرٹیریٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، مختلف ججز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ نے غور کیا ہوگا اس بات پر؟ کیونکہ بینیفٹ ہے، جس کسی کو او ایس ڈی بنایا اتھے لاتا. یہ جو محی الدین وانی جو ہوتا تھا بندہ، یہ کیا ہے فیڈرل سیکرٹری، یہ بھی وہیں سے آیا تھا، گلگت بلتستان کی طرف بھیج دیا، اربوں روپیہ کما کے پھر واپس آ گئے. کوئی پرسان حال نہیں ہے اس ملک میں. اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہوتی ہے؟ غریب آدمی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، معصوم آدمی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. حلیمہ خان نے یہی تو کہا ہے کھڑے ہو کر باہر اڈیالہ کے باہر کہ آخر کب تک، اگر فیصلے عدالت نے کر بھی دیے، کیونکہ عدالتوں میں وہ نہیں رہا دم خم جس کو کہتے ہیں نا، وہ نہیں رہا. پاکستان از فیسنگ اے بگ ٹرموائل. امریکہ کو کیا آپ گوادر کے مقابلے پر کوئی مکران کے ساحل پر، بلوچستان کے ساحل پر کوئی ٹرمینل پورٹ وغیرہ کوئی دیں گے، کوئی جیٹی دیں گے آپ؟ یہ سوال ہے. وہاں تو بی ایل اے نے دونوں پورٹس کو چلنے نہیں دیا ہے، دونوں پورٹس انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی اور سی پورٹ بھی. اب اگر امریکہ لائیں گے تو پھر امریکنز نے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور لے کر، کیوں آپ ان کی خوشامد کر رہے ہیں؟ پاکستان کی حکومت ان کی خوشامد میں لگی ہوئی ہے، جو پاکستان کے لیے کسی طور پر بھی فائدہ مند مفید نہیں ہے. یہ بہت بڑا زہر بن جائے گا پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے. آپ نے دیکھا کہ 3 دن میں کتنی دھمکیاں دی جا چکی ہیں، آرمی چیف آف انڈیا، پھر ڈیفنس منسٹر مودی، کہ ہم اپنے سر کریک کی طرف کراچی پر حملہ کریں گے. ظاہر ہے وہ جو بھی نرم گوشہ ہوگا آپ کے ڈیفنس کے حوالے سے اس کو ہٹ کریں گے، اس پر حملہ کریں گے. اور افغانستان کی حکومت کے لیے جو پاکستان کوشاں ہے، کوشش کر رہا ہے کہ طالبان کی حکومت کو وہاں سے ختم کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے تو کہا کہ ہم ٹی ٹی پی کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، پاکستان کو ساتھ نہیں لے کے چل سکتے. تو غصہ ہے پاکستان کے اندر اس بات کا، جبکہ پاکستان کے پاس زیادہ بڑا ڈپلومیٹک ریچ موجود ہے، ایکسس موجود ہے، وائڈ اسپریڈ فیلڈ موجود ہے، یعنی سفارتی خارجہ امور کے محاذ پر بہت کچھ کر سکتا ہے پاکستان. لیکن غصے سے جو فیصلے ہوں گے وہ پھر ایسے ہی ہوگا کہ جنرل فیض حمید نے جو بھی کوششیں کی تھیں اس کو کرپشن کے چارج میں فیلڈ مارشل، وہ کیا ہوتا ہے، وہ کورٹ مارشل کر دیا گیا اس کا، اور ابھی تک کوئی آسرا نہیں ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ کتنی پروناؤنس کی گئی ہے اور کتنے سال کے لیے اس کو اندر رکھا جائے گا، کتنا نہیں رکھا جائے گا. تو یہ تو سلسلہ خود جنرل آصف منیر صاحب نے چلایا ہے کہ ایک فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کو پکڑ کے آپ نے کسی بھی چارجز میں اندر کر دیا ہے. وہ جو اسلام آباد کے اطراف میں سوسائٹیز بن رہی ہیں اس کے اندر پرہیپس مبینہ طور پر اس نے کوئی کرپشن کی ہے. تو ایسے تو بے شمار کیسز ہیں جناب، تلاش کریں، بہت مل جائیں گے آپ کو قریب قریب، ہاں وہ سیاسی محاذ پر ہو یا عسکری محاذ پر ہو. یہ اہم معاملات ہیں. دعا کیجئے کہ حماس کے لیے کوئی غیبی امداد آ جائے، کیونکہ عالم اسلام میں کوئی تپڑ نہیں ہے. شہباز شریف سے پھر بھاگیں گے، آپ دیکھیے گا ریاض عمرہ کریں گے، پھر ریاض پہنچ جائیں گے. حوج دسو جی کی کرنا ہے. اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اتنے غصے میں تقریر کرتے ہیں، بلڈ پریشر ان کا شوٹ کر جاتا ہے. اور جب بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے تو ظاہر ہے بندہ تو اپنی سینسز میں نہیں ہوگا نا سر، اور جب بندہ اپنی سینسز میں نہیں ہوتا ہے تو پھر غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. کیمسٹری، باڈی کیمسٹری ہو یا جینز ہوں یا انسان کی ہیومن سائیکالوجی ہو، سائیکوسومیٹک سمٹمز ہوں، یہ سب چیزیں کسی ایک شخصیت کو بنانے میں اور بگاڑنے میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں. یہ وہ صورتحال ہے ناظرین جو میں نے آپ کی خدمت میں مختصراً 3-4 ٹاپکس پہ پیش کی ہے. اس کو غور کیجیے گا، اس کو پڑھیے گا، سنیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ. والسلام.